السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ اور میڈیا کی اسکرینز پہ اس وقت وہ مناظر چھائے ہوئے ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایک شہری ایک تجزیہ کار کو فیڈرل انویسٹیگیشن پولیس کے اہلکار اس کے گھر سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی مزاحمت کی گئی۔ مزاحمت اس لیے کی گئی، جو ایف آئی اے کے اہلکار تھے انہوں نے ان شکایات پہ عمل کیا جس میں ایک وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا تھا کہ ملزم محسن بیگ نے تجزیہ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور ان سے متعلق نازیبا باتیں کی، اور اس کتاب کا حوالہ دیا جس کے اندر سابق خاتون اول ریحام خان نے عمران خان پہ اور مراد سعید کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے تھے۔ وہ کتاب پہ کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ریحام خان پہ کوئی مقدمہ ہوا، مگر ایف آئی اے نے محسن بیگ کی اس تجزیہ کاری پہ جو چند دن پہلے ٹی وی پہ کی گئی اور اس کے پھر کلپس بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے گئے، تو ایف آئی اے کی اختیار بن گیا، کیونکہ ایف آئی اے سوشل میڈیا پر آنے والے کسی بھی ویڈیو کلپس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو آج جب وہ گرفتاری کے لیے گئے تو بقول محسن بیگ کے اہل خانہ کے ذرائع کے کہ وہ وردی میں بھی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی شناخت بھی انہوں نے نہیں کرائی، پھر وہ مسلح بھی تھے اور ان کے پاس وارنٹ گرفتاری بھی نہیں تھے، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس جرم میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کو شک ہوا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اور پھر محسن بیگ پہ الزام ہے کہ انہوں نے پستول نکال کر فائرنگ بھی کی، اور اسی مزاحمت اور جھگڑے کے دوران ایک پولیس کا اہلکار زخمی بھی ہوا ہے۔ بعد میں ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، بلوہ حملہ اور سرکاری اہلکاروں کو زخمی کرنے کے الفاظ بھی جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ الزامات ان الزامات کے علاوہ ہیں جو ایف آئی اے جن کی تحقیقات کر رہا ہے پیکا کے قانون کے تحت کسی کی پگڑی، کسی کی عزت اچھالنے کا جو الزام محسن بیگ پر لگایا گیا ہے۔ تو جناب، بطور صحافی پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ محسن بیگ کوئی صحافی نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، مگر وہ اس ملک کے ایک شہری ہیں، وہ ایک میڈیا کے ادارے کے سربراہ ہیں، مالک ہیں، ذمہ دار شہری ہیں۔ ان کی سیاسی وابستگیاں تو بدلتی رہی ہیں، پہلے جنرل مشرف کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رہے، اور اب وہ عمران خان کے ساتھ بھی رہے تھے، مگر اب ان کے خلاف ہوئے ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو کچھ آج اسلام آباد میں ہوا، یہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جس کا شکار میں خود بھی ہوا تھا، اس پہ آگے جا کے بھی ہم بات کریں گے، مگر مختصراً یہ کہ پولیس والوں کو باوردی ہونا چاہیے تھا۔ ایف آئی اے کی پولیس تھی تو ان کو وردی میں جانا چاہیے تھا، ان کے پاس شناخت ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس وارنٹ گرفتاری ہونے چاہیے تھے، ان کے ساتھ میجسٹریٹ ہونا چاہیے تھا، اور گھر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اس پہ جانے سے پہلے جو پیکا کا قانون ہے، جو سوشل میڈیا کا قانون ہے، اس میں سب سے پہلے جو شکایت جب کسی کی آتی ہے، اور اس کیس میں وفاقی وزیر مراد سعید نے شکایت کی تھی، تو اس پہ ایف آئی اے انکوائری کرتی ہے۔ اس انکوائری کے لیے ملزم جس پہ الزام ہے اس کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اس سے معلومات مانگی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اگر ایف آئی اے یہ مناسب سمجھے کہ اس میں مزید کارروائی کے لیے گنجائش موجود ہے، شواہد موجود ہیں، تو پھر وہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور انویسٹیگیشن کے دوران ایف آئی اے ملزم کو گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ مگر بظاہر یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جو برہمی کا اظہار کیا تھا اس قسم کے ٹی وی کلپس پہ جو سوشل میڈیا پر چل رہے تھے، تو اس برہمی کے اظہار کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ براہ راست وزیر اعظم ہاؤس کے حکم پر اور وفاقی وزیر مراد سعید کی شکایت پر محسن بیگ کے خلاف یہ کارروائی کی گئی، گو کہ بظاہر یہ قانون کے مطابق کارروائی نہیں تھی۔ اب محسن بیگ گرفتاری میں ہیں، اور یہ ساری صورتحال بڑی ہی افسوسناک ہے میڈیا کے لیے، خاص طور پہ محسن بیگ خود صحافی نہیں لیکن ایک میڈیا کی نیوز ایجنسی کے وہ مالک ہیں، ان کے دوسرے بھی بزنسز ہیں، پبلک ریلیشننگ کے، تعلقات عامہ کے، اور میڈیا ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کے اندر بھی وہ موجود ہیں۔ اور جو شہباز گل صاحب کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہر حکومت کو بلیک میل کرتے رہے ہیں، بقول شہباز گل کے کہ انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کے دوران ان کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ پیشکش کی کہ سارے میڈیا کے لیے اگر ان کو مالی طور پہ کچھ انویسٹمنٹ کی جائے تو پورا میڈیا بقول شہباز گل کے محسن بیگ نے کہا کہ میں ان کو باندھ کے آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا، مگر عمران خان نہیں مانے۔ یہ ساری باتیں شہباز گل کو بھی بہت دیر سے یاد آئی،
جب یہ بلیک میلنگ بظاہر جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، وزیر اعظم کو، تو جب ہو رہی تھی تو اس وقت وزیر اعظم کو فوری طور پہ بلیک میلنگ کے الزام میں ان کے خلاف پرچہ کٹوا کے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر اس وقت وزیر اعظم خاموش رہے، اس وقت شہباز گل بھی خاموش رہے، دوسرے وزراء بھی خاموش رہے، جب محسن بیگ کے ساتھ پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات اچھے تھے۔ اب کی جو بھی صورتحال ہے اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو جس قسم کی بھی صورتحال کا سامنا ہو اس کو صبر اور خاص طور پہ آئین اور قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو مناظر آج ٹی وی اسکرین پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہیں، قابل مذمت ہیں، اور جو ایف آئی اے جیسا ادارہ ہے اگر وہ صرف ایک وفاقی وزیر کی شکایت پہ اپنے تمام ایس او پیز اور طریقہ کار کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ انتہائی شرمناک ہے۔ محسن بیگ کے خلاف جو دفعات لگی ہیں ان دفعات کا کیا معنی ہے، ان الزامات کا کیا معنی ہے، اور جو ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی نے سپریم کورٹ میں موجود سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ سینیٹر کامران مرتضیٰ سے بھی بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو محسن بیگ ایک تجزیہ کار ہیں ان کو پولیس ایف آئی اے پولیس اریسٹ کرنے ان کے گھر گئی، وہاں پہ ہنگامہ ہوا، انہوں نے مزاحمت کی اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے ان کے ہاتھ میں پستول بھی ہے، فائرنگ کی بھی خبریں ہیں، ایک پولیس والے کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو اس واقعے کے اوپر جو دفعات لگائی ہیں ایف آئی اے نے، ان دفعات کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ یہ 149 اور 148 186 اور اس کے بعد 353 342 324 کار سرکار میں مداخلت، بلوا، دنگا فساد، 324 اقدام قتل، 780 بھی اس میں بھی اس کی تو پھر بہت ساری شکیں ہیں، اس میں پھر کار سرکار میں بھی مداخلت یا کسی فورسز کے کسی آدمی کو جو نا اس کو اگر اس کو آپ انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو بھی اس میں شاید کہیں فال کر سکتے، ہاں 780 تو شاید یہ لگا دیے انہوں نے۔ مگر اس سے پہلے کئی سوالات ہیں، کیا ایف آئی اے جو ہے یہ کسی کے گھر میں ریڈ کر سکتی ہے اس طرح سے اور جا کے، اور جو ایلیگیشن تو ان کے خلاف یہ تھے کہ ان کو انہوں نے کسی پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا کچھ، تو وہ پروگرام کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ اس پہ ایف آئی اے تو مجھے شک ہے کہ ایف آئی اے کے اختیار میں نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو ایف آئی اے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہوتا ہے اریسٹ کرنے کا، وہ پہلے انکوائری کرتے ہیں اور انکوائری کے بعد جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ویسے تو ایک ٹی وی چینل کا پروگرام تھا مگر اس کے کلپس بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیے گئے، تو جب وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے تو پھر وہ پی ٹی اے سائبر کرائم کے اس میں آ گیا، وہ کلپس جو ہیں جب وائرل ہوئے تو اس وجہ سے وہ سائبر کرائم کے تحت بظاہر یہ کارروائی کی گئی، پیکا کا قانون ہے سیکشن 20 کا جو ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ایف آئی اے کسی کے گھر جاتی بھی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے محسن بیگ کی طرف سے اور ان کے وکیل کی طرف سے کہ بغیر وردی کے لوگ تھے، مسلح تھے اور اپنی شناخت کرانے سے وہ انکاری تھے اور ان کے پاس وارنٹ گرفتاری بھی نہیں تھے، گھر میں آئے گئے۔ دیکھیے اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بیسک افینس کیا ہے۔ اگر تو ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام آ گیا اور اس کے کلپ جو ہے نا آگے چلے جاتے ہیں، وہ سائبر کرائم میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ دیکھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد چلیے فرض کر لیجئے کہ سائبر کرائم میں آتا ہے تو وہ کاگنیزیبل ہے یا نہیں ہے کاگنیزیبل، اور اگر کاگنیزیبل نہیں ہے تو پھر اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ظاہر آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں تو گھر پہ جائیں گے تو آپ کو وارنٹ آف اریسٹ چاہیے، ساتھ کوئی میجسٹریٹ بھی یقیناً ہونا چاہیے، وہ ان کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، وردی میں تھے یہ لوگ یا نہیں تھے، اور کیا جو نا اتنی ایکسیس ایف آئی اے کو مل گئی ہے کہ اس طرح کی سائبر کرائم میں لوگوں کے گھروں میں گھسا جا سکے۔ تو بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ انفیکٹ جو نا جو لگتا ہے اس کا پس منظر لگتا ہے کہ معاملہ چونکہ عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس کی جو تکلیف جو اس کی جو پین ہوئی ہوگی وہ عمران خان صاحب کو یا مراد سعید صاحب کو دونوں کو ہوئی ہوگی، تو اس لیے شاید معاملہ اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ سائبر کرائم والا تو وہ اویلیبل اور اس میں نان کاگنیزیبل افینس ہوگا، اس کو کاگنیزیبل تک لے گئے، اس کو جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا 780 تک لے گئے، تو اور بغیر انکوائری کے وہ نوٹس کے بغیر نہیں، وہ باقاعدہ کنورشن کے لیے جب وہ کنورٹ ہوتا ہے اس کا جو ایف آئی اے کے جو پاس جو کیسز ہوتے ہیں
اس کے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے اس کا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے سویٹ ول ہے کہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیں. اس کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ چونکہ گھروں میں جب جاتے ہیں تو وردی میں ہونا چاہیے, وارنٹ ہونا چاہیے, وارنٹ شناخت ہونی چاہیے یا میجسٹریٹ. دیکھیے نا, آپ کے گھر میں کوئی آ کے کلیم کرے کہ جی میں FIA سے آیا ہوں, اور وہ اگر سادے کپڑوں میں, تو یقیناً آپ رجسٹ کریں گے. تو یہ وہی آرٹیکل 19 کا جو نا جو اس ذبح جو ہم نے اس کو کر دیا آرٹیکل 19 کو, اور آزادی رائے والا, ہاں آئین کا, اور اس کی جو نا کوئی نوٹس بھی نہیں لے رہا. تو مگر یہ بات تو طے ہے کہ آزادی رائے کا استعمال شاید ایسے تو نہیں ہو سکتا جس طریقے سے محسن بیگ نے کیا اور دوسرے مہمانوں نے کیا. تو اس میں جس طریقے کے الزامات جو ہے بالواسطہ لگائے جا رہے تھے. محسن بیگ نے کیا کہا تھا؟ مختلف ریحام خان کی کتاب کا ذکر کیا تھا انہوں نے. اور ریحام خان کی کتاب کیا بین ہو گئی؟ نہیں, بین تو نہیں ہوئی واقعی. اگر بین نہیں ہوئی ہے یہاں تو پہ یہ مراد سعید کی شکایت ہے, کمپلینٹ ہے, جو ابھی تک کی اطلاعات سامنے آئی. مراد سعید نے کمپلینٹ کی FIA. دیکھیے نا, اگر فرض کر لیجئے کہ اگر وہ غلط ہے, اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے, اور اگر غلط ہے تو جس کے بارے میں جو وہ الزامات ہیں اس کو سو کرنا چاہیے تھا ریحام خان کو. اس کتاب پہ UK میں چھپی ہے ویسے, UK میں. ہاں, اور ادھر تو سو کرنا اور بھی آسان ہے, اور اس کے بڑے پیسے ملتے ہیں اس کی. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں جو نا آپ رگڑے کھاتے رہیں گے. اس میں اگر انہوں نے کوئی غلط الزامات لگائے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ریحام خان صاحبہ جو ہے وہ بڑا وہ اس کے اگینسٹ پے کریں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ نے سنا. مختصر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بطور تجزیہ کار یقینی طور پہ محسن بیگ کو بہت محتاط ہونا چاہیے تھا, اور جب وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے یہ بات کر رہے تھے تو پھر اس ویڈیو کے کلپس بنا کے جب سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے تو آبویسلی یہ معاملہ پھر پیمرا سے نکل کر پھر FIA کے سائبر کرائم کے قانون کے زمرے میں آ گیا, اور اس کے اوپر پھر FIA میں مراد سعید صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ان کی شکایت ہوئی. تو عام طور پہ جب سائبر کرائم کے حوالے سے کوئی شہری شکایت کرتا ہے FIA کو, تو FIA پہلے نوٹس جاری کرتی ہے, پھر انکوائری ہوتی ہے, پھر اس انکوائری کے بعد اگر FIA جیسا کہ آپ نے سنا ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ کو یہ سمجھے کہ اس پہ مزید کارروائی ہونی چاہیے تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور اس انویسٹیگیشن کے مرحلے پہ پھر آپ ملزم کو جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو اریسٹ کرتے ہیں. مگر جہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی بظاہر نوٹس کے, بغیر کسی انکوائری کے اچانک گھر پہ FIA کی طرف سے چھاپا مارا جاتا ہے, بغیر وردی کے یہ لوگ ہیں, مسلح ہیں, اور اپنی شناخت بھی نہیں لے کر آ رہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی وارنٹ بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے, اور یوں اسلام آباد میں گھر میں جا کے آپ بغیر وارنٹ کے, بغیر وردی کے, بغیر شناخت کے جب آپ کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت ملک کے, ان حالات میں کوئی بھی شہری جو ہے وہ اپنے دفاع میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. آخرکار معاملہ گھر کی چادر اور چار دیواری کا ہے, جو کہ بنیادی طور پہ آئین میں اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. اسی شہر اسلام آباد میں میرا ذاتی تجربہ جو کہ سب دنیا نے دیکھا, ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں پولیس کے باوردی لوگ پولیس کی گاڑیوں میں مسلح لوگ تھے, انہوں نے مجھے بھی اٹھایا ایک سرکاری اسکول کے سامنے سے اسلام آباد کے اندر سے, اور پھر بعد میں وفاقی حکومت کی طرف سے ایک وفاقی وزیر نے یہ اعلان کیا کہ یہ اغوا کا معاملہ ہے, اور وہ معاملہ آج تک نہیں سلجھا. جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر عام شہری جو ہیں اغوا سے بچنے کے لیے کسی کے اوپر کیوں اعتبار کریں گے کہ یہ پولیس والا ہے, جب تک وہ شناخت نہیں دکھائے گا, جب تک وہ وارنٹ گرفتاری نہیں دکھائے گا, جب تک وہ وردی میں نہیں ہوگا. تو ایسے حالات میں لگتا یوں ہے کہ بہت سے اداروں کو اور تجزیہ کاروں کو بھی اپنی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے, مگر ریاست کو تجزیہ کاروں کی طرح جو ہے بے قاعدہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو باقاعدہ ہونا چاہیے, اور ریاستی اداروں کو, ریاستی اہلکاروں کو بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق اور مروجہ طریقہ کار کے مطابق سلوک کرنا چاہیے. باہر کے ممالک میں تو اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہوئے یہ جملہ بھی نہ بولیں کہ آپ کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے اور آپ جو بھی کہیں گے وہ آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ کو وکیل کرنے کا بھی حق ہے, اگر یہ جملے بھی نہ بولیں تو باہر کے ممالک میں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس صورتحال میں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ مزید معلومات, انفارمیشن جب سامنے آئیں گی تو محسن بیگ چاہے جتنا بڑے ہی ملزم یا مجرم کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. مطیع اللہ جان, MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.